الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے حضور کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کری پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بنا صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کری اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ حضرات محترم، دعا بندے کا اللہ کے ساتھ ربط اور قربت کا ذریعہ ہے اور عبادت کا مغز ہے۔ اصلاً حقیقتاً اور شرعاً دعا اللہ کے حضور مانگی جاتی ہے۔ شدائد و مصائب و آلام میں اسی کے حضور گڑ گڑا کر گریہ زاری کی جاتی ہے۔ اور آج جمعہ کا خطبہ بھی اسی بارے میں کہ حیات انسانی یعنی انسان کی زندگی پر دعاؤں کے کیا اثر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرات، لفظ دعا دعو یا دعوتن سے بنا ہوا ایک لفظ ہے جس کا ڈکشنری میں معنی بلانا یا دعا کرنا ہے۔ قرآن حکیم میں لفظ دعا 3 مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک دعوت کے معنی میں، دوسرا التجا کے معنی میں اور تیسرا عبادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور دعا کا پہلا اور معروف معنی دعوت دینا یعنی بلانا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ دوسرا دعا بامعنی التجا، دوسرا معنی درخواست کرنا، التجا کرنا ہے۔ سورہ مومنین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور آپ کے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔ تیسرا عبادت کے معنی میں، محاورے قرآنی میں یہ بڑی عام اور بات ہے کہ جہاں عبادت کا مطلب ہو وہاں قرآن میں یدعونا کا استعمال کیا گیا ہے۔ دعا من دون اللہ یا مع اللہ کے ساتھ ہو وہاں عبادت مراد ہوتی ہے۔ اور قرآن حکیم میں اس معنی میں بہت ساری آیت مبارکہ ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان مساکین مومنین کو دور نہ کیجیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ انعام میں ارشاد ہے قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرما دیجئے کہ مجھے روکا گیا ہے اس سے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے حبیب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے دریافت کریں تو آپ فرما دیں کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو اپنی حکمت کے مطابق قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ کامیابی حاصل کرے۔ سورہ نمل میں ارشاد فرمایا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، بلکہ بتاؤ کون قبول کرتا ہے بے قرار کی دعا جب وہ اسے پکارے اور کون تکلیف دور کرتا ہے۔ حضرات محترم، خیر و برکت، نیک اعمال کے تسلسل، اچانک مصیبت اور حادثات سے بچاؤ اور نازل ہوئی تکلیف و آلام مصیبت کو دور کرنے کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ مکمل اخلاص، حضور قلبی اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے اور اس نے خود ہی اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہر طرح کے حالات میں دعا کا فائدہ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور
آپ کے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، لہذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تم کو لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تم کو بخش دوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، جب تک تم مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور قبولیت کی امید رکھے گا، جو کچھ بھی تو کرتا رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تو زمین بھر کے گناہ بھی کر لے میرے پاس آئے پھر مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو یقیناً زمین بھر کے برابر تجھے بخشش ادا کر دوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، نافع ہے جو اتر چکی ہے، اور اس کے لیے بھی ہے جو ابھی تک نہیں اتری ہے، بس اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑ لو۔ حضرات محترم، خوشحالی کے وقت دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکلات اور تکالیف کے وقت اس کی دعا قبول کرے، وہ خوشحالی کے وقت میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرے۔ تین قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، دوسری مسافر کی دعا، اور تیسری مظلوم کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حیادار کریم ہے اور وہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ اسے خالی اور نامراد واپس لوٹا دے، لہٰذا اولاد کو اپنے والدین کی قدر کرتے ہوئے ہمیشہ ان کے لیے صحت و سلامتی کی دعائیں کرتے رہنے چاہیے اور ان کی خدمت کر کے دعائیں لیتے رہنا چاہیے۔ ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کی خیر و برکت کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ حضرات محترم، دعا کرنے سے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہیں دشمن سے بچائے اور تمہارے رزق میں اضافہ کر دے؟ اللہ تعالیٰ سے دن رات دعا کرتے رہو کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، اس کا جوہر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی، لہٰذا ہمیں اپنی تقدیر کو اگر بدلنا ہے تو ہمیں دعا بھی کرتی رہنی چاہیے، اور اگر عمر میں اضافہ چاہیے تو ہمیں نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ مستغرق رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز محترم و مکرم نہیں ہے۔ حضرات، دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم کر رکھا ہے۔ دعا انسان کی دینی و دنیاوی زندگی
اور موت کے تمام کامیابیوں کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و شفقت، فضل اور احسان واضح طور پر آیا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب کے بارے میں تعلیمات نہ دیتا تو ہم اپنی عقل اور سمجھ سے یہ اسباب اختیار نہ کر سکتے تھے۔ جو لوگ مصیبت اور سخت حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کی متعدد دعائیں بھی موجود ہیں، جس سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کی ترغیب ملتی ہے۔ محترم حضرات، دعا کے کچھ شرائط و آداب بھی ہیں۔ دعا کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والے کا کھانا پینا اور اس کا لباس حلال کمائی سے ہو، اور قبولیت دعا کی شرطوں میں سے ایک شرط سنت نبوی سے پختہ وابستگی اور احکام الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے منع کی ہوئی چیزوں سے، منع کیے ہوئے کاموں سے بچنا اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا بھی قبولیت کی دعا میں ہے اور اس کے شرطوں میں شامل ہے۔ قبولیت دعا کی شروط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ دعا کرنے والے کا دل اخلاص سے لبریز ہو اور دعا پوری طرح دل سے کی جائے۔ دعا میں شوق، رغبت اور اللہ سے سچی التجا بھی شامل ہے۔ فرمان الہی ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی بس اے رجوع کرنے والے اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خاص کر کے، خواہ تمہارے یہ فعل، تمہارے یہ کام کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ بے توجہ، لاپرواہ اور غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ بہت سے ایسے احباب دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں کرتے ہوئے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، مکمل رب کی بارگاہ میں متوجہ نہیں ہوتے، دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھائے ہوتے ہیں لیکن دل متوجہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ غافل دل یعنی دل دعا کرتے وقت جس کا دھیان ادھر ادھر بھٹکا ہوا ہو، اس کو غافل دل کہا گیا ہے اور اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح رسالہ قصیر میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو دعا کر رہا تھا اور گڑ گڑا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا الہی، اگر میرے پاس اس کی حاجت ہوتی تو میں پوری کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ، میں تم سے زیادہ اس پر مہربان اور رحم کرنے والا ہوں، مگر وہ مجھے پکارتا ہے اور اس کا دل اپنی بکریوں کے پاس ہے، اور میں کسی ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل میرے سوا اور کسی کے پاس ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس شخص سے کہہ دی، پھر اس نے خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل سے دعا کی اور اس کی دعا قبول ہو گئی۔ لہٰذا جب بھی دعا مانگی جائے تو حضور قلبی کے ساتھ مانگی جائے۔ قبولیت دعا کے شرائط میں یہ بھی ہے کہ دعا گناہ، قطع رحمی اور ظلم و زیادتی پر مشتمل نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کوئی بھی دعا کرتا ہے بشرطے کہ جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو اس کی دعا کو جلد قبول کر لیتا ہے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا اس سے اس قسم کی کوئی تکلیف چیز کو دور کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر تو ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی زیادہ سے زیادہ قبول فرمانے والا ہے۔ حضرات محترم، دعا میں چونکہ اللہ عز و جل کے سامنے اپنی عاجزی اور تواضع دکھانا مقصود ہے، لہٰذا حیت ایسی ہونی چاہیے، ہماری ایک باڈی لینگویج ایسی ہونی چاہیے جس سے عاجزی اور انکساری نمایاں ہو، نیز سنجیدگی باوقار وضع ہو۔ لہٰذا
دعا مانگتے وقت ہاتھ سینے یا کاندھوں تک اٹھانے چاہیے اور ہتھیلی کے درمیان معمولی فاصلہ بھی ہو۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو چہرے مبارکہ کے سامنے کرتے تو کبھی ہاتھوں کو اتنا بلند فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی بغلیں سیدھی ہو جاتی، یعنی کاندھے سے بھی اوپر ہاتھ کو اٹھایا کرتے۔ دعا کرنے کے بعد ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے۔ دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کے اسماء حسنہ اور اعلی صفات کے ساتھ کی جائے، اور دعا کے شروع میں اور آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا جائے۔ دعا کرنے کے بعد ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے، یعنی لٹکی ہوئی رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتا جب تک کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم رفع یدیہ ورأیت بیضاء ابطیہ، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ بہت بلند ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے اقدس پر پھیرنے سے پہلے ہاتھ نیچے نہ کرتے تھے۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو اس کے لیے اپنے دونوں ہاتھ مبارک کو اٹھاتے، پھر دعا کے بعد اپنے چہرے انور پر ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ حضرت امام زہری نے فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اپنے ہاتھ مبارک سینہ اقدس تک بلند فرماتے اور پھر دعا کے بعد ان کو چہرے انور پر پھیر لیتے۔ در حقیقت اس بارے میں روایات مختلف ہے، اہل علم نے ان میں یہ تطبیق دی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول دعا میں سینے تک ہاتھ اٹھانے کا رہا ہے، البتہ تضرع کے خاص موقع پر قدرے بلند کرنا بھی ثابت ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے متعدد اوقات اور جگہ ہیں جن میں سے بہت کچھ بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کا ایک واقعہ ملاحظہ فرمائے۔ صوفی بزرگ ابراہیم بن ادہم بن منصور بن یزید بلخ کے بادشاہ تھے، مگر انہوں نے تمام عیش و عشرت کو چھوڑ کر مسکینی اور خدا طلبی کی راہ لے لی تھی اور تارک الدنیا ہو گئے تھے۔ آپ کو بہت سے بزرگان دین کا شرف نیاز حاصل رہا ہے، جن میں سے سحر فہرست حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے حضرت فضیل بن ایاز بن رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت و خلافت پائی۔ اس کے ساتھ حضرت امام باقر، خواجہ عمران بن موسیٰ بن زید الرائی، شیخ منصور سلوی اور خواجہ اویس کرنی بھی خرقہ خلافت پایا تھا۔ جنید بغدادی کے بقول آپ فقراء کے تمام علوم و اسرار کی کنجی ہے۔ آپ کا مشہور قول یہ ہے کہ جب گناہ کا ارادہ کرو تو خدا کی بادشاہت سے باہر نکل جاؤ، یعنی جہاں جہاں پر خدا کی حکومت ہے اس سے باہر نکل کر گناہ کرو۔ اگر آپ سوچیں گے تو آپ پھر گناہ کا قصد ہی نہ کریں گے، گناہ کا ارادہ ہی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ دنیا سے نکل کے کہاں جائیں گے؟ جہاں بھی جس کونے میں جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں رہیں گے۔ آپ کے سالفات کے بارے میں بہت سارے اختلاف ہے۔ ایک روایت کے مطابق 26 جمادی الاولیٰ 161 ہجری کو آپ نے وصال فرمایا تھا، اور اسلامی تاریخ میں صرف 2 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے تخت و تاج کو اور حکومت و سلطنت کو اور دنیا کو لات مار کر اولیاء کرام کے منصب پر فائز ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا ہے، جن میں سے ایک ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرات محترم، روحانی شخصیت ابراہیم بن ادہم کا ایک خوبصورت مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت لمبا سفر کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری کے لیے پہنچے۔ مسجد نبوی میں عبادت میں مشغول تھے، عشاء کی نماز کے بعد رات ہو گئی، عبادت میں مشغول تھے، مسجد بند کرنے کا وقت ہوا۔ وہاں کے خادم جو انہیں نہیں پہچانتے تھے انہیں مسجد سے باہر جانے کا کہا۔ کئی دفعہ کہنے کے باوجود ابراہیم بن ادہم اپنی عبادت کے اندر مشغول رہے تو خادم نے انہیں ہاتھ اور پیروں سے پکڑ کر مسجد کے باہر چھوڑ آئے۔ وہاں سامنے ایک نان بائی کی دکان تھی۔ نان بائی کہتے ہیں کہ روٹی بنانے والے کی ایک دکان تھی۔ ابراہیم بن ادہم کو اس نے اپنی دکان میں آنے کی دعوت دی اور کہا کہ رات یہاں گزار لیں، صبح فجر کے وقت
دوبارہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے جائیے گا۔ ابراہیم بن ادھم مسکرا کر دکان کے اندر داخل ہوئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ وہ روٹی بنانے والا اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ابراہیم بن ادھم دیکھتے ہیں کہ جب وہ روٹی تیار کرتا تو شروع کرتا بسم اللہ پڑھتا، اور جب روٹی تندور سے نکالتا تو الحمدللہ پڑھتا۔ ابراہیم بن ادھم نے سوچا اس بیچارے کو اسلام کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ علم نہیں، لہٰذا کچھ وقت نکال کر وہ اسے دین کی تعلیم دیں گے۔ ابھی وہ روٹی بنانے والا اپنے کام سے فارغ ہو کر ابراہیم بن ادھم کو کھانا پیش کیا، جس کے بعد ابراہیم بن ادھم نے اس روٹی والے سے سوال کیا کہ اللہ کے بندے، آپ کو دین میں بسم اللہ اور الحمدو کے علاوہ کچھ اور بھی آتا ہے؟ تو اس نے مسکرا کر جواب دیا، اللہ کی قسم مجھے صرف یہ 2 جملے ہی آتے ہیں، لیکن یقین کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی میری دعا رد نہیں کی ہے، اور میں نے جو بھی مانگا ہے وہ مجھے ملا ہے، لہٰذا ان 2 الفاظ سے ہی اپنی زندگی کے تمام کام انجام دیتا ہوں۔ جب وہ خاموش ہوا پھر کچھ توقف کے بعد یعنی کچھ رکنے کے بعد پھر بولا کہ حضرت ایک ایسی دعا ہے جو آج تک اللہ تعالیٰ نے میری قبول نہیں کی ہے، لیکن میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑا ہے۔ ابراہیم بن ادھم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بتاؤ ایسی کون سی دعا ہے جو آج تک تمہاری قبول نہیں ہوئی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، آسمان کے جانب دیکھا، کچھ مسکرائے، اس نے کہا آج تک میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک مصر کے بہت بڑے عالم دین ہے اور اللہ کے ولی ہے۔ ابراہیم بن ادھم کی بہت تعریفیں سن رکھی ہے کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہے، میں نے زندگی میں کم سے کم از کم 1 مرتبہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اور یہی دعا ہر روز اللہ تعالیٰ کے حضور کرتا ہوں کہ ایک بار اللہ ان سے ملوانے کے اسباب پیدا کر دے۔ ابراہیم بن ادھم نے یہ سن کر مسکرائے اور بولے، بلا شبہ تو مجھ سے بڑا اللہ کا ولی ہے۔ دیکھ آج اللہ تعالیٰ نے ابراہیم بن ادھم کو ہاتھوں اور پیروں سے پکڑوا کر تیرے در پر ڈال دیا ہے۔ میں وہی ابراہیم بن ادھم ہوں جس سے ملنے کے لیے تو اللہ سے دعا کیا کرتا تھا۔ بلا شبہ انسان کو کچھ معلوم نہیں کہ کون اللہ کا ولی ہے اور کس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور کون سا سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ حضرات محترم، ہمیں دعا متوجہ ہو کر اور اللہ کے حضور ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے در پر دعا نہیں مانگیں گے، ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو ہم کس سے مانگیں گے؟ اور کوئی دوسرا راستہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور کوئی دوسرا آپشن بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اپنی عبادتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے نیک بندوں کی طرح بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب